والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آپ روزانہ یہ آیت سنتے ہیں جو سورہ یونس کی ہے. حمد و صلات کے بعد انہی دو آیتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور یہ آیتیں سورہ یونس میں ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کے بارے میں کیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے. تب قرآن میں اولیاء کے بارے میں کیا ہے وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا قرآن میں ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، تو ریفرنس کے لیے آپ سورہ یونس اٹھائیے اور اس آیت کریمہ کو پڑھ دیجئے اور اسی سے پوچھئے کہ اس میں اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو یقیناً اللہ کے اولیاء. صرف اولیاء کا بیان اس آیت میں کیا گیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے. مگر ہر وہ انسان جو ڈرتا نہیں، رنجیدہ نہیں ہوتا، ہر انسان ولی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اور دو شرطیں ضروری ہیں. وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان رہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی رہے. جب یہ چیزیں آ گئیں تو وہ اولیاء میں شامل ہو گیا. جب اولیاء میں شامل ہوا تو اللہ کی طرف سے اسے خوشخبری ہے، مجدہ ہے. کیا ہے خوشخبری؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں بھی. اگر خوشخبری ہے، خوشی ہے تو اللہ والے کو ہی ہے. دنیا میں وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں وہ بڑے ناز کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا اور اسے نور کے منبر پہ بٹھایا جائے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ جو بول دیا سو بول دیا، اس میں کوئی چینجز، کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی ہے. کوئی خدا کا ولی بن جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس وقت کوئی نبی بن نہیں سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی ولی ہے، کیونکہ ولایت کے اوپر ہے نبوت کا درجہ. اس لیے سارے انبیاء اولیاء ہیں، مگر سارے اولیاء انبیاء نہیں ہو سکتے. بعض اولیاء، یعنی بعض اولیاء میں انبیاء شامل ہیں، وہ لوگ انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی. تو یہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار. تو غوث الاعظم کی پوری زندگی
عجیب و غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے غوث پاک اپنے مریدین کو تعلیم دیتے تھے، تلقین کرتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ تو مجلس سجی ہوئی ہے، غوث پاک لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت آپ کا جہاز جو بہت سارا سامان لے کر جا رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا، آپ کو بھاری نقصان ہوا، لاکھوں کا مال ڈوب گیا۔ تو حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سر جھکاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ وہ شخص چلا گیا، محفل جاری ہے۔ کچھ دیر کے بعد، یوں سمجھ لیجئے کہ آدھے گھنٹے کے بعد، وہی شخص دوبارہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت پہلے جو میں اطلاع دیا تھا وہ رانگ رپورٹ تھی، غلط اطلاع، وہ غلط اطلاع تھی، اب میں صحیح اطلاع لے کر آیا ہوں۔ صحیح اطلاع یہ ہے کہ وہ کشتی جس میں آپ کا مال، آپ کا تجارتی سامان تھا، وہ کشتی ڈوبی نہیں ہے، کوئی اور کشتی ڈوب گئی، آپ کی کشتی سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سر جھکاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ۔ معاملہ ختم ہوا، محفل ختم ہو گئی۔ بعض مریدوں کے دلوں میں بے قراری تھی۔ کیا بے قراری تھی؟ پہلے مصیبت کی خبر آئی، مصیبت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر حضرت نے الحمدللہ کہہ دیا۔ دوسری بار خوشی کی خبر آئی، تب حضرت نے الحمدللہ کہا، یہ بات صحیح ہے۔ سیکنڈ ٹائم، دوسری بار جو الحمدللہ کہا وہ بالکل صحیح، مگر پہلی بار جو الحمدللہ کہا وہ نامناسب ہے۔ چلیے حضرت ہی سے تصفیہ کر لیں گے، کلیریفیکیشن کر لیں گے، حضرت ہی سے پوچھ لیں گے۔ تو چند آگے بڑھے، کہا حضرت دوسری بار جو الحمدللہ آپ نے کہا یہ ہماری سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ خوشی کی خبر تھی، آپ کا جہاز سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں ہوا ہے، مگر پہلی بار جو خبر آئی وہ نقصان کی خبر تھی، آپ کی کشتی ڈوب گئی، آپ کے سارا سامان، تجارتی سامان غرق ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو حضرت نے مسکرایا اور کہا کہ تم نے نہ پہلی الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسری الحمدللہ کو سمجھا، دونوں الحمدللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے۔ پہلی بار جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے اور میرا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو میں نے سر جھکا کر اپنے دل کی طرف رخ کیا، دل کو دیکھا، دل کہہ رہا ہے تیرا بھروسہ کشتی پر نہیں، تیرا بھروسہ تجارت پر نہیں، تیرا بھروسہ تو رب العالمین پر ہے، لہذا کشتی ڈوبنے سے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرا رب ہے تجھے رزق دینے والا۔ تو میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا دل عطا کیا، توکل والا دل عطا کیا۔ اور دوسری بات جو مجھے اطلاع دی گئی، مجھے خبر سنائی گئی کہ میری کشتی سلامتی کے ساتھ جا رہی ہے،
تو میں نے دل کی طرف دیکھا تو دل کہہ رہا ہے کہ کشتی کی سلامتی سے تجھے کیا ملے گا؟ تیرا رب جو چاہے کرے اسی سے تجھے راضی رہنا ہے، تو دنیا کے نہ نقصان سے مجھے پریشانی، نہ دنیا کے نفع سے مجھے کوئی خوشی ہے، میری خوشی تو میرے رب کی رضامندی میں ہے۔ تو دل کی حالت کو دیکھ کر میں نے الحمدللہ کہا۔ تو یہ جو دل ہے اللہ والے کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہوتا، ان کے دل میں بس یہ کہ ایک مراد ہوتی ہے، اور جس کے دل میں مراد ہوتی ہے اسی کو مرید کہتے ہیں۔ مرید اس میں فاعل، مراد اس میں مفعول ہے۔ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مرید ارادہ کرنے والا، تمنا کرنے والا، اور مراد جو تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے وہ مراد، ہر مرید کی ایک مراد ہے۔ تو اللہ والے جو ان کے راستے میں آ جاتا ہے اس کا نام مرید رکھتے ہیں۔ جب اس کا نام مرید ہے تو اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کی مراد، اللہ کی رضامندی ہی اس کی مراد۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی جیتی جاگتی تفسیر، عملی تفسیر، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں غم ہوتا ہے۔ کشتی ڈوب گئی، میری حالت کیا ہوگی؟ کیا حالت ہوگی؟ اگر ہلکا سا نقصان ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مگر جب دل میں اطمینان ہو جاتا ہے تو جس کے دل کو اطمینان حاصل ہو اس کے نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ پروردگار کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ یہ مطمئن نفس کس کا نفس ہے؟ اللہ والے کا نفس ہے، جسے نہ فائدے سے خوشی ہے نہ نقصان سے غم ہے۔ لِكَيْ لَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَتَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ جو ہاتھ سے نکل گیا اس پر رنجیدہ مت ہو جاؤ، جو مل جائے اس پر پھول نہ جاؤ، اتنے پھول نہ جاؤ کہ رب کو ہی بھول جاؤ۔ زیادہ پھول گئے تو کس کو بھول جاتے ہیں؟ رب کو بھول جاتے ہیں۔ اتنا نہ کھو جاؤ دنیا میں کہ اپنی آخرت ہی کو کھو بیٹھو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ ریاضت کرتے ہوئے رات کے موقع پر نماز ادا کر کے ذکر میں بیٹھے ہوئے اچانک روشنی نمودار، ایک روشنی، اور روشنی کے اندر سے ایک آواز آ رہی، ایک چہرہ نظر آیا، اور وہ چہرے والا آواز دے رہا ہے کہ اے عبد القادر، یا عبد القادر انا ربک، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہوا، خوش ہو گیا۔ اب تیرے لیے ہر حرام حلال ہے، اور کوئی عبادت تجھ پہ فرض نہیں ہے، نہ تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت، اسی طرح کوئی کا ناجائز کام تیرے لیے ناجائز نہیں، ہر ناجائز کام تیرے لیے میں نے جائز کر دیا۔ یہ آواز آئی تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوچا کہ میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں حضرت علی سے تو بڑا نہیں ہوں، میں ابو بکر صدیق سے تو بڑا نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں۔ جب ان بزرگوں کے لیے حرام حلال نہیں ہوا تو میرے لیے حرام کیسے حلال ہو سکتا؟ جب ان لوگوں سے کوئی فرض معاف نہیں ہوا، یہ زندگی بھر فرضوں کو ادا کرتے رہے، تو میرے لیے فرض کیسے معاف ہو جائے گا؟ یہ شیطان کا دھوکہ۔
یقیناً یہ شیطان کا دھوکہ ہے. تو آپ نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھنا تھا کہ روشنی غائب ہو گئی. پھر آواز آئی. ابلیس نے کہا کہ عبد القادر اسی جگہ میں نے 70 ولیوں کو بھٹکا دیا. میں نے یہ چال چلی تو ہر ولی میری چال میں پھنس گیا. جب میں نے کہا میں تیرا رب ہوں تو اس ولی نے یہ سمجھا کہ میری ریاضت رنگ لائی ہے، میری عبادت مقبول ہو گئی ہے، واقعی میرا رب راضی ہو گیا ہے. یہ سوچ کر اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا. مگر اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. اے عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ اے لعین، اے ابلیس، دوبارہ تم مجھے دھوکہ دے رہا ہے. میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا. اگر علم بچاتا تو بچ سکتا تھا. کیا تیرے پاس علم کی کمی تھی؟ تو معلم الملائکہ رہا، فرشتوں کو درس دینے والا. تو کیوں نہیں بچا؟ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے. یعنی دوبارہ شیطان کا حال یہی ہے کہ ایک طرف سے حملہ کرتا ہے، جب بندہ بچ جاتا ہے تو دوسرا حملہ کرتا، دوسرے سے بچ گیا تو تیسرا حملہ کرتا. یعنی حملے کرنے میں وہ کبھی تھکن محسوس ہی نہیں کرتا. دن میں بھی بہکاتا، رات میں بھی بہکاتا، شام میں بھی بہکاتا. کوئی ایسا وقت بتاؤ جس میں شیطان بہکائے بغیر رہتا ہے؟ نہیں. راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. یقیناً شیطان دشمن ہے تمہارا، تم بھی اسے دشمن بنا. سامعین کرام، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے علم سے سرفراز کر دیا. یہاں تک کہ بعض علماء آپ سے حاسد بھی ہو گئے، حسد ہو گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو رسوا کر دیں. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ وہ ابن جوزی تھے، بڑے محقق. تو ان کو خیال آیا کہ میں ایسے سوال کروں گا شیخ عبد القادر جیلانی سے، محفل میں سوالات کروں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے. تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. دیکھیے اللہ والے کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ انہیں بڑائی عطا کر دیتا. کیونکہ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے. تو اولیاء کرام کے اندر عاجزی ضرور نظر آئے گی، تکبر نہیں آئے. اگر وہ کبھی اپنی بڑائی بھی بتا دیتے ہیں تو اس وقت وہ جذب کے عالم میں رہتے، وہ خود نہیں بولتے، ان سے بلوا دیا جاتا ہے. تو حضرات محترم، وہ صاحب و عالم دین آتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھ گئے. غوث پاک منبر پہ ہیں، بیٹھ گئے آ کر کہ جب یہ بیان شروع کریں گے تو ان کے پہلے ہی جملے پر میں ایک اعتراض قائم کروں گا. اور وہ تھے بھی، وہ آنے والے عالم واقعی جید عالم تھے، بڑے نقاد تھے، زبردست تنقید کرنے والے، زبردست گرفت کرنے والے، بات بات میں پکڑ کر سامنے والے کو لاجواب بنانے والے. وہ کمال تھا ان کے اندر، مگر وہ کمال دوسروں کے پاس چلے گا، غوث پاک کے پاس کیسے چلے گا؟ نہیں چل سکتا. آئے بیٹھے، خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوئی اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں استنجا ہو جائے گا.
اب پلٹ کر دیکھیں تو بہت سا مجمع ہے. اب اتنے مجمع کو پار کر کے جانا، یہ کیا کروں؟ پریشان تھے. غوث پاک کے گردن میں چادر تھی تو آپ نے چادر کو اٹھا کے ان پہ اڑا دیا، چادر ڈال دی غوث پاک کی. تو وہ جو ہی چادر اوپر پڑی وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگل میں چلے گئے. جنگل میں گئے، وہاں پر لوٹا بھی ہے، پانی بھی ہے، فوراً قضائے حاجت کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا. خیر میں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے، میں پہنچ گیا، اللہ کا شکر ہے. تو پوری تسلی ہو گئی. وضو بھی کر لیتے ہیں. وضو کرنے کے بعد غوث پاک وہ چادر اٹھاتے ہیں تو اسی محفل میں بیٹھے. تو ان کی سمجھ میں آ گیا میں آیا تھا ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مگر انہوں نے میری لاج رکھ لی، میری عزت رکھ لی ہے. میں انہیں ذلت دینے کے لیے آیا مگر انہوں نے مجھے ذلت سے بچا لیا. فوراً غوث پاک کے تابع ہو گئے. کہا واقعی آپ جو ہے سو ہیں. میں آپ کو ایک معمولی عالم سمجھا تھا، آپ تو اللہ کے ولی ہیں. تو ایسے ہزاروں کرامتیں ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاضرین محترم، غوث پاک کے دور میں ایک نوجوان تھا، بہت بحث کرنے والا. اسے علم کلام معلوم تھا. علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جسے جان لینے والا ایسی باتیں کرے گا، منطقی لاجیکل باتیں کرے گا کہ غلط کو صحیح بتائے گا، صحیح کو غلط بتائے گا. تو اس کا فتنہ بہت زیادہ ہو گیا، شریعت سے بھی ہٹ گیا، دین سے بھی ہٹ گیا، اور جس کے پاس بھی لے جاؤ ایسی باتیں کرتا ہے کہ سامنے والا گھبرا جاتا اس سے. اب اس کی ماں نیک خاتون دیندار عورت تھی، بہت گھبرا گئی کہ میرا بچہ غلط راستے پہ چلا گیا. علم کلام کو حاصل کیا، اب علم کلام کی وجہ سے وہ باتیں کرتا کرتا ایسی منطقی میں اتر گیا کہ شریعت کے احکام کی بھی، شریعت کے احکام کا بھی مذاق اڑا رہا ہے، اور اس سلسلے میں اپنے دلائل بھی پیش کر رہا ہے. اب کیسے اسے قبضے میں لے آئیں؟ کسی بھی مولانا کے پاس لے جاؤ تو مولانا بولتے اس سے کون منہ لگائے گا، اس سے کون بات کرے گا. آخر اس عورت کو پتہ لگا غوث پاک کا کہ بغداد میں ایک عالم دین ہیں، عالم ہی نہیں وہ پہنچے ہوئے ولی بھی ہیں، چلو آپ کی خدمت میں لے آئے. وہ لڑکا بڑے فخر کے ساتھ آیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ بڑے بڑے عالموں کو میں نے باتوں میں لاجواب بنا دیا، یہ کون ہے عبد القادر، ان کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں. آ گیا، آ کر بیٹھا سامنے. تو غوث پاک نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے ہاتھ اٹھا کے بولا بولو. سارا علم بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. سوچ رہا ہے کچھ شروع کروں، کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھایا. اب کلمے پہ تو کلام کر. کیا کلام کرے؟ رونے لگا، میں پورا بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. تیرے علم کی یہی حقیقت ہے، تیرے علم کی یہی حقیقت ہے. ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم کبھی مٹنے والا نہیں. پھر وہ نوجوان غوث پاک کا مرید ہو گیا، آپ کا فرما بردار ہو گیا، اور غوث پاک اسے راہ حق پر لے آتے. تو ایسے کئی گمراہ لوگ تھے جو کبھی سدھرنے والے نہیں تھے، مگر حضرت غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے ان کو سدھار کر رکھ دیا۔ حاضرین محترم، کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے بارے میں فرمایا کہ میرا ولی نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ حتیٰ احبہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اسے دے کر ہی رہتا ہوں۔ جو میرا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، فرضوں کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی ہر مراد پوری کر دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اسی لیے ہم اللہ کے مقبول بندوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ پروردگار ہماری بھی سنتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے، مگر جب وہ دعا کر دیتے ہیں تو پروردگار رد نہیں کرتا۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور بضرور اسے پناہ دے کر ہی رہتا ہوں۔ تو اللہ والوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ مدفوع بالباب، کئی اللہ والے ہیں جن کے بال پراگندہ ہیں، جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، غبار آلود رہتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو انہیں دھتکار دیا جاتا ہے، مگر ان کا درجہ اتنا بلند رہتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بات کو پوری کر کے رہتا ہے۔ پروردگار عالم اللہ والے کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ اللہ والوں نے جیسا کہا ویسے ہی ہوا۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ اور غوث پاک ایک ایسے ولی ہیں کہ ان کی تعریف میں ولیوں نے قصیدے لکھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، مگر غوث پاک کی شان میں انہوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے اولیاء غوث العظم کے بعد آئے وہ تمام اولیاء حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی۔ کوئی غوث پاک کا انکار کرنے والا ولی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اعلان کیا کہ قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی للہ، میرا یہ قدم ہر اللہ والے کی گردن پر ہے، ہر اللہ والے کی گردن پر ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے، گردن پر میرا قدم ہے کا مطلب ہر اللہ والا میرا فرما بردار ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا یہ عالم ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء آئے ہیں انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے مریدوں کو تعلیم دی۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وظیفہ ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی،
کئی وظائف ہیں، اس میں ایک وظیفہ ہے اللہ حاضری، اللہ میرے ساتھ حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ۔ تو اس وظیفے کو اگر کوئی جاری رکھے تو پھر بتائیے کیا وہ خدا کو بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بھول سکتا۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر دین کو بھی بھر دیا، ایمان کو بھی بھر دیا، کیونکہ دین مردہ ہو چکا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جا رہا تھا، مجھے آواز آئی اے عبد القادر مجھے سہارا دو۔ تو میں نے دیکھا تو ایک کمزور بیمار آدمی جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس نے کہا کہ اے عبد القادر مجھے سہارا دو۔ تو میں آگے بڑھا، سہارا دیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کر اس آدمی نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ انسان کے روپ میں خدا کا دین۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو روپ دے دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کا روپ دے دے گا۔ قیامت کے دن موت دمبے کی شکل میں آئے گی، پھر اس دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لا موت لکم بعد، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی جنت میں رہیں گے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے، موت کو موت آ جائے گی، موت کو موت آ جائے گی تو دمبے کی شکل میں موت آئے گی۔ اسی طرح ہر نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت شکل دے گا اور ہر برائی کو اللہ تعالیٰ ایک بھیانک شکل دے گا۔ تو یہ جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور بیمار انسان کی شکل دے دی۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اس نے پکڑا تو اس میں طاقت آ گئی اور اس نے کہا کہ آپ کے ذریعے اللہ نے مجھے زندہ کر دیا، آپ کے ذریعے میرے رب نے مجھے زندہ کر دیا، لہٰذا میں زندہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہو گیا؟ محی الدین ہو گیا، یعنی دین کو زندگی دینے والے۔ تو آپ کی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو بھی آپ کی مجلس کو آتا ضرور بضرور اس کا دل روشن ہو جاتا تھا، آنے والا خالی آتا تھا، جب جاتا تو اپنے دامن کو بھر کر جاتا تھا۔ تو یہ جو فیضان ہے غوث العظم کا آج تک جاری ہے۔ آپ جدھر بھی جائیں گے سنیں گے کہ سلسلہ قادریہ ساری دنیا میں ہے، قادری سلسلہ ساری دنیا میں ہے، قادری سلسلہ سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کئی کتابیں، آپ ایک مقرر بھی تھے، آپ ایک بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ کی کتابیں ہیں، خطبات غوث العظم، آپ کی کتاب فقہ کے اندر ہے جس کا نام ہے الغنیۃ لطالب الحق، اور اسے غنیۃ الطالبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی مسائل کو واضح کیا، دینی مسائل کو بیان فرمایا۔ تو علم مسائل کے بھی آپ بہت بڑے عالم ہیں، اور تصوف و اسرار غوث پاک کے سوا کون بتا سکتا ہے؟ آپ سے بہتر تصوف کو سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر کا علم لیجئے تو غوث پاک کی تفسیر کا یہ عالم ہے کہ ایک آیت کی آپ 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہر میدان میں آپ کو آگے رکھا۔ ہمارے غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کا ایک قدم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوتا ہے۔ کسی میں موسوی شان ہوتی ہے، کسی میں ابراہیمی شان ہوتی ہے، اور کسی میں نوحی شان ہوتی ہے،
کسی میں عیسوی شان ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح بے شمار معجزات نصیب ہوئے، حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کرامات اللہ نے عطا فرمائے۔ اتنی کرامتیں ہیں غوث پاک کی کہ کرامتوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور ان کرامتوں کو اسی طرح نہیں لکھ دیا گیا، بلکہ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس کرامت کو سنانے والا کون ہے، پھر اس نے اس کرامت کو کس سے سنا ہے، یہاں تک کہ کس نے اس کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک شاعر نے کہا کہ جاء بعشق و مات بکمال، عشق کو لے کر آئے۔ عشق کی تعداد کیا ہے؟ 470۔ تو اللہ کے عشق کو لے کر آئے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو اس وقت طبیب نے، ڈاکٹر نے آپ کو جانچ کر کہا کہ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، آپ کے دل میں بے پناہ محبت، ایسی محبت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے آپ کی حالت ہو گئی۔ وہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت، اللہ سے ملنے کی محبت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ تو جاء بعشق، عشق لے کر آئے، ومات بکمال، کمال لے کر گئے۔ یہ کمال، اس کے عدد کیا ہے؟ کاف کے 20، لام کے 30، تو کتنے ہو گئے؟ 50۔ الف کا 1، 50 پر 1، اور پھر لام کے 30 ہیں، مگر میم کے 40 ہوتے ہیں۔ تو کاف اور میم ملے 20 اور 40، 60 ہو گئے، اور الف مل گیا تو 61، اور پھر لام 30 ملا لو تو 91، 90 پر 1 سال کی عمر میں ہمارے غوث پاک کی وفات ہوئی۔ 91 سال وفات کے وقت۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ 91 جو عدد ہے یہ کمال کا عدد ہے۔ ابجد حوض فتی کے حساب سے اگر جوڑو گے تو کمال کی تعداد 91 آ جاتی ہے۔ تو عشق کو لے کر آئے، کمال کو لے کر گئے، اور کمال کو ہزاروں کے سینوں میں اتار دیا، ہزاروں کے سینوں میں اتار دیا۔ جس کو جو بھی غوث پاک سے وابستہ ہوا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ تو غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 40 بیٹے عطا کیے تھے، 4 بیویاں تھیں آپ کی، اور ہر ایک سے اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی۔ تو جتنے بھی آپ کے فرزند ہیں سب کے سب اسی کام میں لگ گئے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ غوث پاک کے بیٹے ادھر دفن ہے، غوث پاک کے بیٹے ادھر دفن ہے۔ کیوں گئے؟ دین کو قائم کرنے کے لیے گئے۔ تو آپ کے بیٹوں نے بھی یہی کام کیا، آپ کے خلفاء نے بھی یہی کام کیا۔ وہ دین جو بغداد سے غوث پاک کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس دین پہ عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ مولا کریم نے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو آپ کے بعد بھی وہ کام جاری رہا، آج تک بھی جاری۔ سلسلہ قادریہ کے ذریعے
ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اور ریاضتوں کے طریقے بتائے جاتے ہیں، وہ فیضان غوث العظم کا تب سے جاری ہوا، آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور غوث پاک کے ماننے والے کیسے ہوتے؟ غوث پاک کہتے ہیں رجالی فی حواجرہم سیام، میرے ماننے والے، میرے رجال یعنی میرے مریدین، فی حواجرہم سیام، سخت گرمی کے موسم میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ عبادت میں میرا ماننے والا اس قدر آگے رہتا ہے۔ وفی غلم اللیالی کاللآلی، اور رات کے اندھیروں میں وہ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے، ان کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، ان کی نگاہوں میں چمک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو غوث العظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔